1857 کی جنگ تاریخ کا ایک ایسا باب جسے کچھ لوگ پہلی جنگ آزادی مانتے ہیں اور کچھ محض سپاہیوں کی بغاوت۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں گے اور 1857 کے ان حیرت انگیز واقعات کا بالکل غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں گے۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس نے تاریخ دانوں کو ہمیشہ دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ واقعی آزادی کی ایک منظم جنگ تھی یا پھر ایک خونریز ہنگامہ؟ ذرا یہ تصور کیا جائے کہ اگر یہ بغاوت اس وقت کامیاب ہو جاتی تو آج اس پورے خطے کا نقشہ، یہاں کی تاریخ کتنی مختلف ہوتی، ہے نا؟ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں 1857 سے پہلے کا طوفان۔ دیکھیے 1857 سے پہلے برصغیر تیزی سے بدل رہا تھا۔ اس وقت تک مغل سلطنت بس نام کی ایک سائے کی طرح رہ گئی تھی۔ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی ڈاکٹرن آف لیپس کا استعمال ایک کر کے مقامی ریاستیں ہڑپ کر رہی تھیں۔ نواب اپنے ہی درباروں میں بالکل بے بس ہو چکے تھے۔ بھاری ٹیکسوں نے کسانوں کی کمر توڑ دی تھی اور مقامی سپاہی اپنے ہی ملک میں خود کو بیگانہ محسوس کر رہے تھے۔ گویا ایک بہت بڑا بارود کا ڈھیر لگ چکا تھا جسے پھٹنے کے لیے بس اب ایک چنگاری کی ضرورت تھی۔ اور پھر وہ چنگاری لگی، اینفیلڈ کارتوس کی شکل میں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ کیسے ایک بظاہر معمولی سی چیز پورے خطے میں ایک اتنے بڑے بحران کی وجہ بن گئی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ فوج میں ایک نئی اینفیلڈ رائفل متعارف کروائی جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ خبر آگ کی طرح پھیلتی ہے کہ ان رائفلوں کے کارتوسوں پر گائے اور سور کی چربی لگی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کارتوسوں کو لوڈ کرنے کے لیے انہیں دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے ہندو اور مسلمان دونوں سپاہیوں کے لیے یہ ان کے مذہب، ان کی عزت اور شناخت پر ایک سیدھا حملہ تھا۔ انگریزوں نے اسے محض ایک افواہ کہہ کے دبانا چاہا، لیکن سپاہیوں کے لیے اب یہ ایک ناقابل برداشت توہین بن چکی تھی۔ اور پھر تاریخ آتی ہے 29 مارچ 1857۔ بیرک پور کے مقام پر منگل پانڈے نامی ایک سپاہی نے اس توہین کے خلاف بغاوت کر دی اور ایک انگریز افسر پر گولی چلا دی۔ یہ گولی محض ایک افسر پر حملہ نہیں تھی، بلکہ یہ دراصل اس بات کا حتمی اعلان تھا کہ اب ہندوستانی سپاہیوں نے ظلم اور توہین برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب پانی واقعی سر سے گزر چکا تھا۔ یہاں سے ہم مزاحمت کے اہم کرداروں اور اس بغاوت کے پھیلاؤ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بغاوت شروع ہونے کے بعد کسی ایک چھاؤنی تک نہیں رکی۔ مارچ میں بیرک پور سے اٹھنے والی یہ چنگاری مئی تک میرٹھ پہنچ گئی۔ 10 مئی کو سپاہیوں نے کھلی بغاوت کی، اپنے ساتھیوں کو چھڑایا اور سیدھے دہلی کی طرف مارچ کیا۔ وہاں جا کر انہوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا، جو ان سب کے لیے ایک امید کی علامت بن گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بغاوت بے قابو ہو کر کانپور، لکھنؤ اور بریلی تک پھیل گئی۔ اسی دوران ایک ایسا نام سامنے آتا ہے جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکی، رانی لکشمی بائی۔ ان کا یہ اعلان، میں اپنی جھانسی نہیں دوں گی، صرف ایک عورت کی ضد ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ پورے خطے کی مزاحمت کی ایک بہت ہی بلند آواز تھی۔ اب مورخین اس پر جتنی مرضی بحث کرتے رہیں کہ وہ واقعی اپنے بچے کو پیٹھ پر باندھ کر میدان جنگ میں اتری تھیں یا نہیں، لیکن ایک بات تو 100% طے ہے، وہ انگریزوں کے لیے ایک بہت بڑا خوف بن چکی تھیں۔ وہ ایک سچی لیجنڈ تھی۔ تو اب سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، کیا یہ بغاوت تھی یا آزادی کی جنگ؟ آئیے اس کا تاریخی تجزیہ کرتے ہیں۔ اس مقام پر آ کر تاریخ بالکل دو مختلف بیانوں میں بٹ جاتی ہے۔ برطانوی مورخین نے اسے ہمیشہ سپاہیوں کی بغاوت یا سپوائے میوٹنی کا نام دیا۔ ان کے نزدیک یہ صرف چند ناراض فوجیوں کا ایک مقامی ہنگامہ تھا، جبکہ دوسری طرف خطے کے مورخین اسے پہلی جنگ آزادی یعنی ایک مکمل قومی تحریک مانتے ہیں۔ ہم ان دونوں زاویوں کو مد نظر رکھ کر حقائق کو پرکھیں گے۔ دراصل حقیقت ان دونوں بیانیوں کے کہیں درمیان میں ہے۔ یہ پورے ہندوستان کی کوئی ایک متفقہ جنگ نہیں تھی۔ جہاں ایک طرف باغی سپاہی، مایوس کسان، بے اختیار نواب اور مذہبی رہنما لڑ رہے تھے، وہیں دوسری طرف کئی ہندوستانی حکمران، سکھ اور بعض علاقائی گروہ انگریزوں کے وفادار بھی رہے اور ان کا ساتھ دیا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی اہم ہے کہ چونکہ اس میں عام لوگوں اور کسانوں نے بھی اتنی بڑی تعداد میں حصہ لیا، اس لیے اسے محض ایک چھوٹی سی فوجی بغاوت کہہ کر مسترد کرنا بھی سراسر غلط ہوگا۔ اب رخ کرتے ہیں اس کے نتائج کی طرف، یعنی انگریزوں کا خوفناک انتقام۔ جب یہ بغاوت کچلی گئی تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ واقعی تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ دہلی، جو کبھی شان و شوکت کا مرکز ہوا کرتا تھا، اسے مکمل طور پر ویران کر دیا گیا۔
ہزاروں لوگوں کو سرے عام پھانسیاں دی گئیں اور لوگوں کے دلوں میں دہشت بٹھانے کے لیے بے شمار باغیوں کو توپوں کے آگے باندھ کر اڑا دیا گیا۔ اس لرزہ خیز انتقام کے ساتھ ہی برطانوی حکومت نے ایک بہت بڑا اسٹرکچرل بدلاؤ کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور ہندوستان کا کنٹرول براہ راست برطانوی تاج یعنی برٹش کراؤن کے حوالے کر دیا گیا۔ آخر میں بات کرتے ہیں اس کے تاریخی ورثے اور اس سے جڑے افسانوں کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ 1857 کی اس جنگ کے گرد کئی کہانیاں اور افسانے بن گئے۔ ایک عام افسانہ یہ ہے کہ سبھی یکجان ہو کر ایک متحد قومی انقلاب کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن حقیقت کافی پیچیدہ تھی۔ لوگوں کے مقاصد بکھرے ہوئے تھے، کسی کو اپنی چھینی گئی ریاست واپس چاہیے تھی، کوئی اپنے مذہب کا دفاع کر رہا تھا تو کوئی سیاسی طاقت چاہتا تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس جنگ کا سب سے بڑا ورثہ یہ تھا کہ اس نے خطے کے لوگوں کے دلوں سے انگریزوں کے ناقابل شکست ہونے کا وہم ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ اسی واقعے نے مستقبل کی آزادی کی تحریکوں کی بنیاد رکھی۔ 1857 محض ماضی کی ایک پرانی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل طاقت، قربانی اور تاریخ کی سیاست کو سمجھنے کا ایک زاویہ ہے۔ اس جنگ نے، چاہے وہ جس بھی مقصد کے لیے لڑی گئی ہو، لوگوں کے دلوں میں ایک چنگاری پیدا کی اور ایک ایسا سوال کھڑا کر دیا جس نے آگے چل کر تاریخ بدل دی۔ کیا غلامی ہمیشہ رہ سکتی ہے؟ اور سچ یہ ہے کہ جب قومیں خود سے یہ سوال پوچھنا شروع کر دیتی ہیں تو پھر تاریخ بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔